السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 10 اپریل ہفتہ سن 2021۔ دو بڑی ڈیولپمنٹ ہیں پاکستان میں سیاسی۔ ایک تو آج ڈسکے کا ضمنی انتخاب ہے، نون لیگ اور اس میں پی ٹی آئی آپس میں دیکھنا ہے کہ کون الیکشن جیتتا ہے۔ اور دوسرا جہانگیر ترین کا جو فیکٹر ہے، جہانگیر ترین صاحب تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما، عمران خان صاحب سے ان کی دوری، وہ جو قربتیں تھیں وہ اس میں فاصلے آ گئے، اور شوگر سکینڈل میں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن پچھلے 3-4 دنوں میں انہوں نے جو ایم این ایز اور ایم پیز کی تعداد اپنے ساتھ ملائی ہے اور ایک پاور شو کیا ہے، اس نے پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ بہرحال آج ان کی سیشن کورٹ لاہور میں پیشی تھی، جہاں پر ان کی جو عبوری ضمانت ہے ان کی اور ان کے بیٹے کی 22 اپریل تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے، اور یعنی اب 22 اپریل تک جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کو گرفتاری کا خدشہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کیا سارا؟ یہ ہوا کس طرح؟ جہانگیر ترین صاحب تو بہت قریبی ساتھی تھے عمران خان صاحب کے، اور ہر طرح کی جو فیصلہ سازی تھی اس میں شریک تھے۔ بلکہ جب الیکشن ہوا 2018 کا اور اس کے بعد جیتے تحریک انصاف والے، اور حکومت بنانے کے لیے پنجاب میں تعداد کم تھی، انڈیپینڈنٹس کی ضرورت تھی، تو ان کو اپنے ساتھ لے کے آئے کم از کم 18 سے 20 اراکین کو جہانگیر ترین صاحب، اور پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ انسٹرکشنز تھی۔ اور شروع میں جو وزیر اعظم تھے انہوں نے جو پرائم منسٹر مانیٹرنگ یونٹ بنایا تھا اس کے ہیڈ تھے جہانگیر ترین صاحب، اور یہ خبریں چلتی رہیں، آتی رہیں کہ بہت ساری جو میٹنگز تھیں جو پرائم منسٹر نے چیئر کرنا ہوتی تھیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، خاص طور پر جو ایگریکلچر کے حوالے سے تھیں، ان کو جو پریزائڈ کرتے تھے وہ جہانگیر ترین صاحب ان آفیشیلی، یعنی مکمل طور پر وزیر اعظم کا انہیں اعتماد حاصل تھا، اور وہ بہت زیادہ ایکٹیولی وہ کام کر رہے تھے۔ جو بیوروکریسی تھی ان کو بھی اس بات کی انسٹرکشن تھی کہ جہانگیر ترین صاحب جو کہیں گے ان کی بات کو رد کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، ان کو وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے۔ تو اتنی ان کی زیادہ قربت تھی، اتنا زیادہ وہ ان کے نزدیک تھے۔ لیکن پھر بتایا ہی جاتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، کہ اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے، جو ابھی بھی ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کچھ خراب ہوا، اور پھر اس کے بعد قربتیں جو تھیں وہ دوریوں میں بدل گئیں اور فاصلے بڑھ گئے، اور وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے جہانگیر ترین صاحب کا رابطہ کچھ کم ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی بھی، مختلف ٹیلی ویژن چینلز سے بات کرتے ہوئے، کہ وہ بیسیکلی جو مشورہ دیتے تھے وزیر اعظم کو، جو بات کرتے تھے وہ پارٹی کو سامنے رکھ کے بات کرتے تھے، پاکستان کی سیاست کو سامنے رکھ کے بات کرتے تھے، جبکہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ کبھی عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے، اور وہ تو سرکاری نوکری کر رہے ہیں، سرکاری نوکری ختم ہوگی تو وہ بالکل اڑ جائیں گے، چلے جائیں گے، اور جو پبلک برنٹ ہے، جو لوگوں کے سوالات ہیں، پرفارمنس اچھی ہے یا بری ہے، اس کا تو پاکستان کی تحریک انصاف کی قیادت کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ان کا معاملہ خراب ہوا۔ بلکہ یہ بات بھی رپورٹ ہوئی، بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے اس کو رپورٹ کیا، کہ جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کی موجودگی میں اعظم خان صاحب نے یہ کہا کہ اتھارٹی ایک ہی ہو سکتی ہے اس ملک میں، وزیر اعظم ایک ہی ہو سکتا ہے، دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے۔ تو شاید ان کے عمران خان صاحب کو یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی کہ وہ آپ کے اختیارات کو انکروچ کرتے ہیں۔ اچھا، پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کھر اور ذوالفقار علی بھٹو کے بیچ بھی جو نفاق تھا، جو آپس میں جو دوری ہوئی، وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی۔ یہ بیان کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ مصطفیٰ کھر آپ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتے ہیں۔ تو بہت قریبی ساتھی تھے مصطفیٰ کھر ذوالفقار علی بھٹو کے۔ بلکہ پنجاب میں جب بھٹو صاحب نے اپنی پالیٹکس کو شروع کیا تو مصطفیٰ کھر ڈرائیور تھے ان کی گاڑی کے، کیونکہ تب نواب آف کالاباغ کا توتی بولتا تھا۔ ایک ان کا خوف تھا، کوئی بندہ پنجاب میں
بھٹو صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن مصطفیٰ کھر ان کے ساتھ تھے، اور پنجاب میں پھر ذوالفقار علی بھٹو نے جو اپنے پنجے اس طرح سے گاڑے کہ در حقیقت جب الیکشن ہوئے 71 کے، تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو پنجاب کے لیڈر بن کے ابھرے، انہیں جو بڑی اکثریت ملی وہ پنجاب میں ملی تھی۔ بہرحال جہانگیر ترین صاحب ان کے ساتھ معاملہ ختم ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک شوگر سکینڈل آیا۔ اب شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ اعظم خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور شہزاد اکبر صاحب ہی FIA کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کل کراچی کی پریس کانفرنس میں کہی کہ چینی سکینڈل اور یہ جو دوسرا معاملات ہیں ان کو شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں FIA میں۔ اب شہزاد اکبر صاحب ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، وہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں، اور اعظم خان صاحب سے شہزاد اکبر کا بڑا خصوصی، بڑا کلوز ان کا تعلق ہے۔ میں ایک ویلاگ کروں گا آنے والے دنوں میں، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کون ہیں، ان کا کیا تعلق ہے، یہ کیسے یہ آئے، کس طرح کے لوگ FIA میں ہیں، پنجاب میں جو اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے، جو DG ہیں وہ کس کے آدمی ہیں، کیسے ان کو لگائے گا، تو بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ بہرحال جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور وہ لندن چلے گئے، وہاں پر انہوں نے اپنا علاج بھی کروایا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کا رابطہ بحال ہو گیا، اور ٹیکسٹ میسیجنگ ان کے آنے، ایک دوسرے کو آنے جانے شروع ہو گئے، تو پھر جہانگیر ترین صاحب پاکستان واپس بھی آئے، لیکن آہستہ آہستہ سم ہاؤ دی ادر کابینہ اور جو بیوروکریسی ہے PM ہاؤس کی، انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو دور کر دیا۔ اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسد عمر صاحب اعظم خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ان کی کلوز ایسوسیشن ہے، اور اسد عمر صاحب بھی جہانگیر ترین صاحب کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس تھا شروع میں اس سے تنگ تھے۔ پنجاب میں شاہ محمود قریشی بھی جہانگیر ترین صاحب سے تھوڑا شاکی رہتے تھے، کیونکہ پنجاب ہی پاور بیس تھی جہانگیر ترین صاحب کی، اور پنجاب ہی شاہ محمود قریشی کی۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو جو صوبائی اسمبلی کا جو وہ الیکشن ہارے، اس میں جو ملتان کی جو لوکل پولیٹکس ہے، جس میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی ساتھ کا بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک رول ہے، وہ الیکشن کو ہار گئے، اور ان کی جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش تھی پھر وہ پوری نہ ہو سکی، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان پارٹی کے اندر جو رائیولری ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں، جس دن وہ پیش ہوئے، عدالت میں پیش ہوئے، تو پہلے دن تو ان کے ساتھ 15 MNAs اور MPAs تھے، جن میں شاید 3 MNAs تھے اور 11 کے نزدیک MPAs تھے۔ اب انہوں نے گزشتہ رات ایک عشائیہ بھی دیا، اس عشائیے میں بڑی تعداد میں تقریباً 21 صوبائی اسمبلی کے اراکین اور 8 MNAs اس میں شریک ہوئے، اور اس میں غالباً 4 یا 5 ایڈوائزرز بھی تھے، اور انہوں نے آ کے راجہ ریاض بہت ووکل ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو لوز مت کریں، وہ پارٹی کے ایک ایسٹ ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کی جو پالیٹکس ہے، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، میری ان سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے، وہ تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ ہمیشہ بہت ہی آہستگی سے چلتے ہیں، اور بہت زیادہ ایگریسونیس ان میں نہیں ہے، لیکن شاید اب ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ان کے اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گا، فیصلہ تو عدالتیں کریں گی، تحقیقاتی ادارے کریں گے، لیکن میری وہ لوگ جو تحقیقات کر رہے ہیں ان سے جو بات ہوئی ہے، میں جو کین آفس لاہور اس میں بھی میری بات ہوئی ہے، جہانگیر ترین صاحب ان شوگر مل اونرز میں شامل ہیں جن کے ریکارڈ بہت زیادہ کلین ہے۔ مثال کے طور پر وہ واحد اونر ہیں شوگر مل کے جنہوں نے کسانوں کی جو پیمنٹ ہے گنے کی، وہ کیش پہ کرتے ہیں، ٹائم پہ کرتے ہیں، اور کوئی ان کی پینڈنگ پیمنٹس نہیں ہے۔ ایک حصہ تو یہ ہے شوگر سکینڈل کا کہ جی کسانوں کو پیمنٹ نہیں ہوتی، تو وہ کسانوں کو ان کی پیمنٹ پوری ہے۔ دوسرا ان کی بک ہے، اب وہ ظاہر ہے ایکسپرٹس کے سامنے ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ ایک بات ہمیں یہ ذہن میں ہم رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بزنسز ہیں، بہت سارے بزنسز ٹیکس کی وجہ سے بہت سارے وہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا جہانگیر ترین صاحب نے کچھ ایسا کیا ہے یا نہیں، لیکن جن لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ تمام شوگر مل اونرز کو سامنے رکھ لیں اور ان کی بکس کو سامنے رکھیں کس طریقے سے انہوں نے بزنس کیا، تو ان سب سے
کلین جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں۔ بہرحال اب یہ ایک سامنے ہے، ایک فیکٹر ہے پالیٹکس میں ان کا، انہوں نے بڑی اپنی حمایت شو کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کوئی پارٹی چھوڑنے والے ہیں یا عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے والے ہیں۔ وہ پارٹی کے اندر رہ کر ایک گروپ بنا کر ضرور اپنی پوزیشن کو واضح کریں گے اور کرتے رہیں گے، لیکن پارٹی چھوڑنے کا ابھی تک کوئی مجھے ایسا ان کی گفتگو سے ایسی چیز نہیں ملی کہ وہ کوئی تحریک انصاف کو چھوڑنے والے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان نے کہا کہ یہ اکراس دا بورڈ چلتا رہے گا اور میں کسی سے گھبرانے والا نہیں ہوں، نہ میں بلیک میل ہونے والا ہوں، اور جو شوگر کی جو تحقیقات ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ہوتی رہیں گی۔ اب ڈسکا کا الیکشن بڑا اہم ہے اور پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے، کیونکہ اس وقت ڈیمورلائز ہے اپوزیشن، اور اگر پی ٹی آئی الیکشن جیتتی ہے تو سائیکلوجیکلی وہ اپوزیشن کو سمیش کر دے گی۔ بڑا ایک فیکٹر جو ہوگا وہ اس میں تحریک لبیک کا ہوگا۔ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے 14,000 ووٹ لیے تھے، اور جو ضمنی پچھلا الیکشن ہوا ہے اس میں غالباً 6,000 ووٹ تھے ان کے، لیکن بہت ساری فائرنگ ہوئی اور سب کچھ ہوا۔ اب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہا ہے کہ جی ووٹ دیں، لیکن کوئی کیمپین بھی اس طرح سے نہیں ہو سکی، صرف کارنر میٹنگز ہوئی ہیں۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے آج کا الیکشن پی ٹی آئی کے لیے بھی اور نون لیگ کے لیے۔ اگر نون لیگ الیکشن ہارتی ہے تو مریم نواز کے جو ساتھی ہیں، حامی ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ حمزہ کی شکست ہے، کیونکہ مریم تو بیماری کی وجہ سے گئی نہیں وہاں پر، اور حمزہ نے دورے کیے، اور پچھلا الیکشن مریم نے لڑا تھا وہ انہوں نے جیت لیا اور حمزہ الیکشن ہار گیا۔ یہ انٹرنلی وہ موقف اختیار کریں گے، جبکہ پی ٹی آئی اس الیکشن کو جیتنا چاہتی ہے۔ نون لیگ بھی پر امید ہے۔ لبیک بہت بڑا فیکٹر ہے، اگر لبیک کے ووٹ زیادہ پڑ گئے، ابھی ان کے امیدوار میدان میں موجود ہیں، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، نون لیگ کو ہی ان کے ووٹرز کا نقصان ہوگا۔ اب ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا تو پھر نون لیگ جیت سکتی ہے، کیونکہ ٹریڈیشنلی جو ڈسکا ہے یہ نون لیگ پچھلے 25, 30, 35 سال سے وہاں سے الیکشن یہ جیتتی رہی ہے۔ کچھ لوگ جو نوشین صاحبہ ہیں ان سے خفا ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ضمنی انتخاب ہوا ہے اس کا جو نتیجہ آیا اور اس کے بعد مریم صاحبہ سے جس طرح نوشین صاحبہ کو قربت حاصل ہوئی ہے، تو ان میں ایک ایٹیچیوڈ آ گیا ہے اور ورکرز کے ساتھ ان کا رویہ اتنا مناسب نہیں رہا۔ بہرحال بڑا امپورٹنٹ ہے آج کا الیکشن، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ 145 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جو خواتین اور مرد دونوں ووٹ ڈالیں گی، سارے پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دے دیا گیا، 1000 سے زائد رینجرز بھی وہاں پہ لگا دی گئی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔